اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. وقال تعالى على لسان عيسى ابن مريم ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. سامعین و ناظرین، قرآن حکیم اپنی خبروں جو خبر دیتا ہے یعنی قصص بتاتا ہے ماضی کے یا مستقبل کے بارے میں ہمیں خبریں دیتا ہے، یا اللہ کے رسولوں کے دعوت کے قصے، قوموں کی تصدیق یا تکذیب کے قصے، سب کچھ حق ہے. اور ایک مومن کا حق یہ ہے کہ وہ اس قرآن سے نصیحت پکڑے اور اس قرآن کو کتاب ہدایت سمجھے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس کی آیات میں الحاد کر کے اپنے باطل نظریات کو ثابت کرنے کے لیے اسے استعمال کرتے ہیں. ہماری یہ مجالس آج کی ہو یا اس سے پہلی، یہ مقامات عبرت ہیں قادیانیت کے لیے کہ کس طرح اس مکتب فکر کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے قرآن حکیم کی آیات میں، اس کے واقعات میں، اس کی اخبار میں، اس کے قصص میں خلط کیا، حق کو باطل سے ملا دیا. اسے ہی دجل کہتے ہیں اور یہی خلط ہے. اور پھر اس کے ساتھ ایک کلمے کو، ایک نص کو دوسری نص کے ساتھ جوڑ دینا اور نص کو اپنی اصل جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پر لے جانا، یہ الحاد ہے. میں قادیانی مربیان کو دعوت دوں گا کہ آپ مرزا صاحب کے اس اسلوب کو اگر خود نہیں سمجھ سکتے تو ہمارے ان بیانات کی روشنی میں سمجھے. مثلا مرزا صاحب نے جن 30 آیات سے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کہا ہے، ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن وہ نہیں کہہ رہا. مرزا صاحب قرآن کی ان آیات کو خود استعمال کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے، اور یہی علماء اصول تفسیر نے لکھا ہے قدیماً اپنی کتابوں میں. 2300 سال پہلے علماء اصول تفسیر لکھ چکے ہیں تفسیر کے آداب میں. یہی مرزا صاحب کرتے ہیں. جیسے ہم ایک قرآن کریم کی دوسری وہ آیت جس سے مرزا صاحب الحاد کر کے حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ نبی کہتے ہیں، اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. اور
عموماً میں اپنی بات کو قرآن و حدیث کے بیان پہ ہی منحصر رکھتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا عنوان مرزا صاحب کا آیات قرآن کے ساتھ الحاد، ظلم، زیادتی اور انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہ عنوان ہے، اس لیے ہم مرزا صاحب کی بات سے آج بھی شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ کسی نبی کا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہ کہنا کہ ہمیں علم نہیں۔ اگر عیسیٰ زندہ ہوتے اور انہوں نے اس دنیا میں آنا ہوتا تو وہ آنے کے بعد قیامت کے روز اللہ کو یہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں؟ اس کے 3 حوالے میں اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ مرزا صاحب کئی طریقوں سے واردات کرتے ہیں اس آیت پہ۔ اب اسی موضوع کو لے لیں کہ حضرات انبیاء علیہم السلام، کل انبیاء، یوم یحشرہم یوم یجمع اللہ الرسل، تمام رسولوں سے اللہ پوچھیں گے ماذا اجبتم، کہ تمہاری جو دعوت تھی اس کا پبلک نے کیا رسپانس دیا، کیسے انہوں نے اسے قبول کیا، ٹھکرایا، مانا نہ مانا۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اللہ کا نبی، ہر نبی اللہ کی مخلوق میں اپنی عقل، سمجھ، فقہ، دیانت، فطانت، اپنے ظاہر اور باطن کے اعتبار سے ایک کامل انسان ہوتا ہے۔ ہر نبی، کسی نبی میں اس کی ظاہری خلقت میں یا باطنی صفات میں کمی نہیں ہوتی۔ اب اگر حضرت نوح نے 950 سال اپنی قوم میں اللہ کی توحید اور اپنی رسالت اور اللہ کے پیغامات پہنچائے تو کتنے لوگ ایمان لائے؟ ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے۔ کیا نوح کو خدا نخواستہ یہ یاد نہیں رہا کہ کتنے لوگوں نے میری بات سنی اور کتنے لوگوں نے نہ سنی؟ آپ یہاں سے سمجھیں، میری اس مثال سے مرزا صاحب کے اس طرز استدلال کے بطلان کی دلیل ہے یہ۔ اب نوح اللہ کا نبی ہے اور اللہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، کیونکہ بعد میں کسی نے آنے نہیں۔ ان آیات سے بھی آپ سمجھیں کہ بعد میں ہر آنے والا اور مدعی نبوت کذاب اور دجال ہوگا، پھر اس کی یہ کارستانیاں تو آئیں گی ہمارے سامنے جن کو ہم کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے ان بیانات کے اولین مخاطب مربیان قادیان ہیں۔ اللہ سے ڈریں اور مرزا صاحب کو ناجائز تحفظ نہ فراہم کریں اور انسانیت کو مزید نہ گمراہ کریں، اور جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں ان کو قادیانیت سے نکلنے دیں، یہ میری گزارش ہے۔ اب آپ ایک مثال دیکھیں، مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لا علم لنا، نبی کا یہ کہنا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں، یہ دلیل ہے نبی کے فوت ہونے کی۔ اب 950 سال تک زندہ رہنے والا نبی بھی یہی کہے گا، جس کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے وہ بھی یہی کہے گا، جس پہ ایک بھی نہیں ایمان لایا وہ بھی یہی کہے گا لا علم لنا۔ تو یہ لا علم لنا یہ جناب باری تعالیٰ کی عظیم ہستی کے سامنے یہ ادب ہے پیغمبروں کا۔ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یہ کتنی بڑی تہمت ہے انبیاء پہ کہ اگر ابھی یہ کہے کہ لا علم لنا تو یہ اس کی موت کو وفات شدہ ہونے کی نشانی ہے۔ نوح 950 سالہ زندگی کے بارے میں بھی یہی کہیں گے لا علم لنا۔ ابراہیم اپنی مسلسل جد و جہد کی زندگی کے بارے میں بھی یہی کہیں گے لا علم لنا۔ موسیٰ اپنی پوری قوت سے دعوت دینے کے بعد بھی یہی کہیں گے لا علم لنا۔ عیسیٰ بھی یہی کہیں گے۔
اب یہاں پہ مرزے کا خلط دیکھیں کہ یہ عیسیٰ کے ساتھ خاص نہیں ہے لا علمیت. تو پہلا خلط مرزے کا یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں بیان کیا کہ یہ تمام انبیاء کا جواب ہے جناب باری تعالیٰ میں. یہ خلط ہے اور بہت بڑا خلط ہے، آپ بھی سمجھیں اور قادیانی مربی بھی سمجھیں. یہ عیسیٰ کی خصوصیت نہیں، یہ عمومی ایک جواب ہے. اور اس کا جواب یہ کہ سب نبی فوت شدہ تھے، یعنی اپنی زندگی میں ہی فوت شدہ تھے. اللہ انہیں ان کی زندگی کے بارے میں پوچھ رہا ہے. ہمارا عقیدہ صرف عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ دوبارہ آئیں گے. باقی انبیاء کے بارے میں تو ہم نہیں کہتے دوبارہ آئیں گے، مگر وہ بھی یہی کہیں گے. اپنی سابقہ زندگیاں جو قوموں میں گزاری وہ بھولے نہیں، نہ اپنی دعوت کو نہ اپنی قوم کے رد عمل کو. جنہوں نے مانا نہ ان کو بھولے، جنہوں نے تکذیب کی نہ ان کو بھولے. لیکن وہ کہیں گے یہی لا علم لنا انک انت علام الغیوب. یہ اللہ کے علام الغیوب ہونے کا اعتراف ہے. اور آگے پھر کیا ہوگا؟ جب یہ بات قیامت کے دن ہوگی تو وہ جو مکذبین ہیں، مشرکین ہیں، انبیاء کے مخالف ہیں، وہ سمجھ لیں گے کہ اب ہماری سفارش تو یہ نبی بھی نہیں کریں گے. عیسیٰ کو ماننے والے اس دنیا میں اور شرک کرنے والے اور مریم اور عیسیٰ کو معبود بنانے والے بھی سمجھ جائیں گے کہ ہماری اب آج کے دن کوئی چارہ نہیں. یوم ینفع الصادقین صدقہم. اس دن جھوٹوں کو کوئی نفع نہیں دے گا جھوٹ، البتہ سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا. یہ آیت اس آیت کے بعد ہے. اب قادیانیت کا دوسرا خلط یہ ہے اسی آیت میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ برزخ میں سوال ہو چکا ہے، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر دوبارہ ہونا ہے اور انہوں نے آنا ہے تو یہ نبی پہ جھوٹ ہے یا یہ قرآن پہ جھوٹ ہے. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو کچھ حوالے آج بھی سنا دوں مرزا صاحب کے، تاکہ آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک ڈھونگ ہے مرزا صاحب کا. ان مبارک آیات میں کہیں حضرت عیسیٰ کی موت کا ذکر نہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ مرزا صاحب کا ذکر ہے. اب ہم نے دو مثالیں دے دی کہ لا علم لنا سے اللہ کے نبی کو جھوٹا ثابت کرنا، اللہ کے قرآن کی تکذیب کرنا، پھر نبی کو یہ کہنا کہ وہ فوت شدہ ہے. تو پھر سب نبیوں کو فوت شدہ ہی کہہ دو کہ وہ آئے ہی نہیں اس دنیا میں. تو ہر لا علم لنا کہنے والا مر چکا ہے. تو کیا وہ اپنی زندگی میں بھی فوت شدہ تھا کہ اس کو کچھ یاد نہیں؟ کیا اللہ کے نبی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں؟ یہ انبیاء پہ بھی تہمت ہے. قادیانوں کچھ سمجھو، غور کرو ہماری باتوں پہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان پوری امت یہ سمجھتی ہے کہ صرف عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، اور اس کا ایمان ہے کہ وہ جسد عنصری سے اپنے اسی جسم سے جس سے عیسیٰ اور اس کی روح مل کر عیسیٰ بنے ہیں، جس عیسیٰ کو اللہ نے اس کی توفی فرمائی، تطہیر فرمائی، رفع فرمایا اور اس کو قتل الصلب سے بچایا اور توفی کے ذریعے اس کی حفاظت فرمائی. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب، یہ چشمہ مسیحی روحانی خزائن جلد 20 حاشیہ صفحہ 345. جو لوگ مسلمان کہلا کر، اندازہ کریں کیسی عبارت ہے مرزا صاحب کی ظالمانہ، حضرت عیسیٰ کو ما جسم عنصری آسمان پر پہنچاتے ہیں، وہ قرآن شریف کے برخلاف ایک لغو بات منہ پر لاتے ہیں. اندازہ کر لیں پوری امت مسلمہ آج سے لے کے جناب رسول اللہ تک، جن میں حضرات صحابہ بھی ہیں، مرزا صاحب کے اساتذہ بھی ہوں گے یقیناً جن سے انہوں نے پڑھا ہے، وہ بھی اسی عقیدے پر تھے، بلکہ ایک عمر تک مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ رہا کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ قرآن کے برخلاف
ایک लग बात मुंह पर लाते हैं। कादियानी मुरब्बियों, सोचो ज़रा कि क्या मिर्ज़ा साहब अपनी 52 साला ज़िंदगी में कुरान के मुखालिफ थे? लगो बात कहते थे जब ये कहते थे कि ईसा आएंगे और तुम्हारा हशर ये करेंगे और तुम्हें क़ुव्वत से इस्लाम के ताबे, और ये जैसे वो बातें करते थे, लगो अक़ीदे पे थे। मिर्ज़ा साहब के असातिज़ा और उनके असातिज़ा और उस वक़्त के उलमा, उनके असातिज़ा हुज़ूर तक, क्या ये लगो बात थी? कुरान शरीफ में देखें उसी आयत को बार बार, इसीलिए हम इस आयत पे ज़रा कलाम लंबा कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि कुरान शरीफ तो आयत फलम्मा तवफ़ैतनी, ये आयत 117 है सूरह मादा की। कहते हैं कि ये इस आयत में कुरान तो ईसा की मौत को ज़ाहिर बयान कर रहा है। अंदाज़ा करें मिर्ज़ा साहब के दजल का, कहाँ ज़ाहिर बयान कर रहा है? एक आयत पहले गुजरी आले इमरान में, इन्नी मुतवफ़्फ़ीक, कि ऐ ईसा ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि मैं तुम्हें तवफ़ी करने वाला हूँ। कौन सी तवफ़ी? रफ़ा। कौन सा रफ़ा? ततहीर। और अल्लाह ने वहाँ पहुँचा दिया। और मुतवातिर अहादीस ने इसकी तफसीर की। मुसलमान उम्मत की अव्वल ज़माने से आज तक यही रवायत है। अब मिर्ज़ा साहब ने सिर्फ इस लफ्ज़ को पकड़ा हुआ है, फलम्मा तवफ़ैतनी, और हमने भी इसी की शरह करनी है। अब आगे देखें, और एक दूसरी आयत मिर्ज़ा साहब ने भी मलाई है, इसमें भी उनका खल्त और तजल देखें। दूसरी आयत कुरान हकीम में तो ये होता है, अहले तफसीर कहते हैं अल कुरान युफस्सिरु बाअदुहु बाअदा, कि कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तफसीर करता है। इसीलिए हमने पहले ये उसूल बताया था कि अगर एक किस्सा कई जगह कुरान में आए तो उन सब मवादे से उसको जमा करना चाहिए, फिर हुक्म अखज़ करना चाहिए। जैसे हज़रत आदम का किस्सा है, हज़रत मूसा का किस्सा है, हज़रत ईसा का भी कई जगह आया है। मगर अहले इल्हाद क्या करते हैं, जो मिर्ज़ा साहब ने यहाँ किया, हम इस पे मुस्तकिल तो बाद में बात करेंगे। आज की मजलिस में थोड़ा सा इशारा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और मुरब्बियों को कि मिर्ज़ा साहब के इस तर्ज़ इस्तिदलाल की शरअन कोई कीमत नहीं। वो कहते हैं एक आयत फलम्मा तवफ़ैतनी और दूसरी आयत कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरन रसूला, आप कह दीजिए मेरा रब परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ और रसूल हूँ, एक बशर रसूल हूँ। तो मिर्ज़ा साहब इससे क्या इस्तेदलाल करते हैं? मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि इस आयत में इंसान का जिस्म समेत आसमान पे जाना मुमतने करार देता है। ये झूठ है, किज़ब है, दजल है मिर्ज़ा साहब का। अब आप ये देखें इसी आयत के बारे में, ये कुरान की 30वीं आयत है जिससे मिर्ज़ा साहब इस्तिदलाल करते हैं वफ़ात ईसा। तो इंशाअल्लाह आजकल हम दूसरी आयत पे कलाम कर रहे हैं। इस आयत पे जब इसका नंबर आएगा तो हमारा मुफस्सल इस पे बयान होगा। अभी हम सिर्फ आपको चंद नुक्ते बता देते हैं कि इस आयत का महल्ले वक़ू क्या है, इसका सबाक़ो सियाक़ क्या है। ये सूरह बनी इसराइल की आयत है, अल्लाह, आयत नंबर 93, बल्कि 93 है, उसका आखिरी हिस्सा है। अब आप ये देखें कि कुरान हकीम की इससे पहले आयतें क्या कह रही हैं। तो कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का हुज्जतबाजी में सवाल करते हैं रसूलुल्लाह से और मुतालबे करते हैं मोजज़ात के। ये भी बात याद रखें कि मोजज़ा अल्लाह के इख्तियार में होता है और नबी के हाथ पे ज़ाहिर होता है जब अल्लाह चाहे। ये नहीं कि नबी चाहे या नबी मांगे।
تو معجزات کو طلب کرنا یہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے فرما بردار بندوں کی صفت نہیں ہے، مرزا قادیانی کی ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن یہ کہہ رہا ہے اس آیت قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، یہ آخر ہے 93 آیت۔ اس سے پہلے 92، 91 اور 90 ان آیات میں مشرکین مکہ کے مطالبات ہیں۔ پہلا مطالبہ ان کا یہ ہے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، ہم آپ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے چشمے نہ نکالیں۔ اب مکہ مکرمہ میں زمزم کا چشمہ معروف ہے اور ان کو پتہ تھا کہ یہ کیسے ظاہر ہوا، آپ حضرات کو بھی پتہ ہے۔ اب انہوں نے یہ مطالبہ پہلا رکھا کہ اگر تم کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو اللہ سے یہ کہو کہ زمین سے ہمارے لیے چشمے نکالیں، یہ پہلا مطالبہ۔ او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا تمہارے لیے کھجوروں کا باغ ہو، نخلستان ہو اور انگوروں کا بھی باغ ہو، پھر ان کے درمیان میں نہریں بہاؤ، یہ دوسرا مطالبہ ان کا۔ تیسرا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، تیسرا مطالبہ او تسقط السماء کما زعمت علینا، یا تو کہتا ہے نا اللہ عذاب بھیجتا ہے قوموں پہ، جیسے اس آیت میں ہے فانتقمنا من الذین اجرموا، مجرموں سے ہم نے انتقام لیا جو رسولوں کے مخالف تھے۔ تو اللہ کی سنت ہے عذاب بھیجنا، یہ بھی اللہ کے اختیار میں، عذاب کو دفع کرنا یہ بھی اسی کے۔ آج کرونا وائرس جو ہے دنیا میں پھیلا ہوا، اس وبا کو بھی دور کرنا انسانوں سے یہ اللہ تعالی ہی کا کام ہے۔ کوئی بھی دنیا میں معجزے کا جب اظہار ہوتا ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب مشرک کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمارے لیے چشمے نکالو، ہمارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ جن کے اندر نہریں بہتی ہوں۔ اگلا مطالبہ یا ہمیں ہمارے اوپر تو آسمان سے کوئی ٹکڑا پھینک دے اللہ کے حکم سے، تو جو کہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا، آسمان کے کسی ٹکڑے کو بطور عذاب ہم پہ پھینک دے۔ او تأتی باللہ، یا اللہ کو لے آؤ، ہم اللہ کو دیکھیں، ہم کلام ہوں اس سے۔ والملائکہ، اور فرشتوں کو لے آؤ، قبیلا، کہ ہم ہمارے سامنے ہو، ہم اللہ کا بھی مشاہدہ کریں، فرشتوں کا بھی مشاہدہ کریں۔ او یکون لک بیت من زخرف، یا تمہارے لیے ایسا گھر ہو جس کی اینٹیں، دیواریں، در و دیوار، چھتیں سب سونے کی ہوں۔ او ترقی فی السماء، یا تو آسمان پہ خود چلا جائے۔ ولن نؤمن لرقیک، اور تمہارے آسمان پہ جانے پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا، حتیٰ کہ تو ہمارے اوپر ایک کتاب کو لے کے آئے جسے ہم پڑھ سکیں۔ اب اتنے مطالبے تھے مشرکین مکہ کے، جس کے جواب میں حضور نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے پیغمبر آپ فرما دیں میرا پروردگار پاک ہے، میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ رسول اللہ کے اس جواب پہ مرزا قادیان کو کیا اعتراض ہے، یا کیا اسے حق ہے کہ وہ اس آیت سے یہ ثابت کرے کہ آسمان پہ انسان نہیں جا سکتا؟ کہاں قرآن کریم اور کہاں مرزا صاحب کا یہ دجل؟ اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے جب اس آیت کی تفسیر پہ ہم آئیں گے۔
تو اب یہ ایک مثال میں نے دی ہے کہ مرزا صاحب کیسے خلط کرتے ہیں اپنی امت پہ. انہوں نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں. داعی اور نبی اپنے ماننے والوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. اللہ حضور کے بارے میں فرما رہے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ کہ تمہارے پاس تمہارے اندر سے ہی ایک رسول آئے. پھر اس کی ایک قرات ہے انفسکم، نفیس رسول آئے جس کی سیرت مطہر ہے، پاک ہے، عمدہ ہے، نفیس السیرت ہیں. مرزا نہ خود نفیس السیرت، نہ اس کی سیرت پاک، نہ اس کی طہارت، نہ اس کا عقیدہ، نہ اس کا یہ سارے کا سارا دجل اور خلط، نہ امت کے لیے نافع، نہ اس کے لیے اپنے لیے نافع. یہ ہم مختصراً مثالیں پیش کر رہے ہیں. اب مرزا صاحب نے اس آیت کو بشر الرسولہ والی کو اس آیت سے جوڑا ہے فلما توفیتنی. آپ ایمانداری سے بتا دیں کہ یہ خلط ہے یا نہیں ہے، یہ دجل ہے یا نہیں ہے، یہ الحاد ہے یا نہیں ہے. کہاں فلما توفیتنی؟ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تو نے میری توفی فرما کے جب میرا رفع فرما دیا تو مجھے کیا پتا کہ میری قوم نے کیا کیا. یہ نہیں کہا کہ میں کشمیر گیا، بلکہ یہ کہا کہ تو نے میری توفی فرمائی، جسے پوری امت مسلمہ توفی رفع سے تعبیر دیتی ہے. پھر اگلی آیت جوڑی سبحان ربی کہ اللہ کے پاس اور اوپر آسمان پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا. آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کفار کا کتنے مطالبات تھے. وہ تو معجزات کہہ رہے تھے اتنے لاؤ، اور معجزہ اللہ کے اپنے اختیار میں ہے، اپنے قبضے میں ہے، نبی کے اختیار میں نہیں. نبی تو ایک بشر و رسول ہوتا ہے. اتنی سی بات کو مرزا صاحب نے ہیلے اور بہانے سے دلیل بنایا حضرت عیسیٰ کے فوت شدہ ہونے کا. اب ایک آگے بھی مثال سنیں. دوسرا گناہ ان لوگوں کا یہ ہے، یعنی مسلمانوں کا، جو حضرت عیسیٰ کو زندہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی نص صریح کے برخلاف ہے. کون سی نص ہے؟ وہی آیت فلما توفیتنی. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے زیادہ ظلم اور جد و جہد اور خلط اور الحاد مرزا نے اس آیت میں کی ہے. یہ دوسری آیت ہے کہ قرآن حکیم کی یہ آیت صاف بتا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ جسد انسری سے وہ فوت ہو چکے، زندہ ہے ہی نہیں. اور اس آیت کے معنی یہ لوگ یعنی مسلمان یہ کرتے ہیں کہ جب تو نے مجھے جسم انسری سے آسمان پہ اٹھا لیا. ہاں بالکل ہم کرتے ہیں. ہم توفیتنی کا معنی وہی کرتے ہیں جو ابن کثیر نے کیا، جو آپ کے ہاں مجدد ہے، جو صاحب کشاف نے کیا، جو آپ کے ہاں مجدد ہے، جو فخر الدین رازی نے کیا، جو آپ کے ہاں مجدد ہے. اس ظالموں، تم تو اپنے مجددوں کی بات کو بھی نہیں مانتے. اور 14ویں صدی کا مجدد مرزا قادیانی کو تم نے بنا رکھا ہے اصل مصفحہ میں. کسی مجدد کی بات نہیں مانتے ہو. تو سب مفسرین نے یہی کیا ہے فلما توفیتنی ای رفعتنی. اب آگے سنیے ذرا، اندازہ کریں کہ کس طرح کا دجل ہے. بار بار اسی آیت کو مرزا صاحب استعمال کرتے ہیں. ایک اور حوالہ سنیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مسلمان یہ کہیں کہ یہ اللہ نے توفیتنی کا معنی ہے اٹھا لیا، تو پھر دیکھیں اس سے کیا محظور لازمات ہے. تو پھر ان کے اس عقیدہ کے تحت معنی یہ ہوں گے کیا کہ اگر تو نے یہ معنی کیے جائیں کہ تو نے جب مجھے مار دیا تو معنی صاف ہو گئے. اور اگر یہ کیے جائیں جیسے کہ یہ مسلمان کرتے ہیں کہ تو نے مجھے اٹھا دیا، تو خدا تعالی کے سامنے حضرت عیسیٰ کا یہ عذر باطل ٹھہرے گا. کیا؟ جب تو نے مجھے اٹھا لیا پھر دوبارہ بھیجا، میں نے دیکھ لیا انہیں، تو کیسے یہ عذر صحیح ہوا؟ یہ ایک دوسرا عذر لنگ ہے اور دلیل باطل ہے حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ کہنے کی.
وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کیسے عذر باطل کر کے یہ جواب دے سکتا ہے کہ تو میرے سامنے جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ یعنی اللہ کو عیسیٰ کہے گا، اندازہ کر لیں، جب اللہ کو عیسیٰ یہ کہے گا کہ فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو مجھے کیا خبر ہے؟ عیسیٰ کا یہ جواب درست نہیں، کیونکہ اللہ اسے جواب میں یہ کہے گا کہ عیسیٰ تو میرے سامنے جھوٹ بول رہا ہے۔ کیوں؟ کہ تو دوبارہ دنیا میں گیا تھا، تو دنیا میں 40 برس رہا تھا، نصارہ سے تو نے لڑائیاں لڑی تھیں اور صلیب کو تو نے توڑا تھا، وہی ساری باتیں جو مسلمان امت کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں کیسے کھرچ کھرچ کے مرزا اپنے ماننے والوں سے اس عقیدے کو نکال رہا ہے۔ یہ اصل وجہ ہے ہمارے علماء کو بھی اور قادیانیت کے فیلڈ میں کام کرنے والوں کو بھی اس بات کو سوچنا چاہیے کہ مرزا نے کیسے ہموار بنایا اپنے ماننے والوں کے ذہنوں کو۔ یہ ہے اصل فرض آپ لوگوں کا، جو قادیانیت کے بارے میں فکر مند ہیں، علماء ہوں یا ہمارے عام احباب ہوں، انہیں اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ مرزا نے صحیح عقائد کو کس طرح کھرچ کھرچ کے اپنی امت کے دلوں سے نکالا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ آئے ہوئے ہوتے اور وہ اللہ کو کہتے کہ لا علم لنا، ہمیں کچھ علم نہیں، تو یہ جھوٹ ہوتا۔ اللہ کہتے تو جھوٹ بول رہا ہے میرے سامنے، تو گیا تھا، 40 سال رہا تھا، تیری شادی ہوئی، تیرے بچے ہوئے، تو نے جنگیں لڑی۔ تو اب چونکہ اللہ نے یہ نہیں کہا یا نہیں کہنا، اس لیے ثابت ہوا کہ عیسیٰ فوت ہو چکے۔ اندازہ کریں کس طرح یہ اپنے باطل عقیدے کو ثابت کرتا۔ ایک اور مثال بھی سن لیں، میں مختصر بیان کرتا ہوں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آپ سمجھیں۔ مولانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بھی چونکہ ان کا بھی وہ عقیدہ تھا جو مسلمان امت کا ہے، جو حضرات صحابہ کا، تابعین کا، جو پوری امت کا ہے، کہتے ہیں یہ مولوی ثناء اللہ بھی حضرت عیسیٰ کو کذاب قرار دیتے ہیں۔ پہلا حوالہ میں نے بتایا چشمہ مسیحی، اس کا ہے، اور روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 382 اور 83 میں ہے، جہاں حضرت عیسیٰ کے اس جواب کو انہوں نے کہا کہ اللہ جھوٹ کہیں گے، انا للہ و انا۔ کہاں اللہ کا یہ تصور کرنا کہ اللہ عیسیٰ کو جھٹلائیں گے؟ اللہ اپنے نبیوں کو جھٹلانے والا نہیں، اللہ اپنے نبیوں کی تائید کرنے والا ہے۔ اور ظالموں سوچو کہاں تم مرزے کو بچانے کے لیے اللہ پہ الزام لگا رہے ہو اور اللہ کے نبیوں پہ الزام لگا رہے ہو۔ اب ابھی دیکھیں، کہتے ہیں کہ مولوی ثناء اللہ بھی حضرت عیسیٰ کو کذاب قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ مجھے بھی کئی دفعہ کذاب کہہ چکے ہیں۔ یہ مولوی ثناء اللہ کے خلاف مرزا صاحب کا استدلال ہے۔ یہ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، اس کا 107 صفحہ ہے، یاد رکھیں آپ۔ تو اگر مجھے بھی کذاب کہیں تو ان پر کیا افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس سوال پر کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو، انہوں نے عیسیٰ پہ جھوٹ الزام لگا لیا۔ یہاں بھی خلط ہے، اور سے سنیں۔ حضرت عیسیٰ کو جو سوال ہوگا کہ کیا تو نے یہ کہا تھا، اس کا جواب اتنا ہی ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا، اور اللہ کو پتہ ہے، مگر لا علم لنا، ہمیں علم نہیں، یہ تمام انبیاء کا جواب ہوگا۔ اب مرزا صاحب خلط کر رہے ہیں دونوں باتوں میں۔ اللہ کا سوال متعین، غور کریں آپ بھی اور یاد رکھیں اس بات کو، اور جواب عیسیٰ متعین، مگر اللہ کا تمام انبیاء اور صالحین سے سوال، اس کے جواب میں وہ کہیں گے کہ ہمیں علم نہیں۔ کیوں کہیں گے؟ کہ یہ عادت ہے، سنت ہے محبوبین کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، جیسے صحابہ بھی رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں علم نہیں، آپ ہی جانتے ہیں، بس اتنی سی بات ہے۔ تو اب کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جھوٹ ہے، اور مولوی ثناء اللہ بھی عیسیٰ کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، کیونکہ وہ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں۔
گویا مرزا صاحب یہ ثابت کر رہے ہیں کہ جو لوگ حیات عیسیٰ کے قائل ہیں وہ عیسیٰ کو کذاب مانتے ہیں۔ خلط ہے یا نہیں ہے، دجل ہے یا نہیں ہے، اس دجل کو آپ سمجھیں۔ دجل اس میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں کاذب ہیں۔ یہ صرف عیسیٰ کا جواب نہیں، یہ پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک یہ ایک ہی جواب ہے سب انبیاء کا۔ تو سب انبیاء کو جھوٹا مانتے ہو، اور یقیناً مرزا غلام احمد قادیانی اللہ کو بھی جھوٹا مانتا ہے اور انبیاء کو۔ یہ اس کے بیان سے ثابت ہے۔ آگے سنیے، جرت کہتے ہیں کہ اگر مولوی ثناء اللہ نے مجھے جھوٹا کہا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ تو عیسیٰ کو بھی جھوٹا کہتے ہیں۔ کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں وہ دوبارہ آئیں گے، جیسے امت مسلمہ کا ایمان ہے۔ تو دوبارہ عیسیٰ کو آنے والا ماننے والے وہ کون لوگ ہیں جو عیسیٰ کو جھوٹ کہتے ہیں؟ اب آپ سمجھیے اس مسئلے کو، یہ ہے دجل مرزے کا۔ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس سوال پہ کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو ماننا معبود اللہ کے سوا، تو وہ کہیں گے عیسیٰ نے جھوٹ بولا، یعنی ایسا جواب دیا جو سراسر جھوٹ ہے۔ وہ کیا جواب ہے کہ مجھے علم نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی امت میں رہا ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے وفات دے دی تو پھر تو ان کا رقیب ہو گیا۔ مجھے کیا معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔ یہ مرزا صاحب کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون کذاب ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن، یہ غور کریں مرزا صاحب کی عبارت، غور فرمائیں، اس شخص سے زیادہ کون کذاب ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن جب عدالت کے تخت پر خدا بیٹھے گا اس کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ کیا اس سے بدتر کوئی اور جھوٹ ہوگا کہ وہ شخص جو قیامت سے پہلے دوبارہ اس دنیا میں آئے گا، 40 برس رہے گا، نصارہ کے ساتھ لڑائیاں لڑے گا، صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا، تمام نصارہ کو مسلمان کرے گا، وہی قیامت کو ان تمام واقعات سے انکار کر دے۔ اندازہ کریں، اس دجل کو سمجھیں۔ دجل ہے، یہ بہت بڑا دجل ہے۔ میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ ابلیس ایسے دجل خود مرزا صاحب کو لکھ کر دے جاتا تھا۔ بہت بڑا دجل ہے۔ کیسے؟ یعنی یہ دجل کیسے ہے؟ پہلے یہ تصور کریں کہ ہر وہ شخص جو عیسیٰ کو زندہ مانتا ہے وہ اسے کذاب مانتا ہے۔ کیسے؟ کہ جب عیسیٰ آئے، 40 سال رہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، جنگیں ہوئیں، سب لوگوں کو دائرہ ایمان میں آنا پڑا، تو پھر کیسے وہ اللہ کو جا کہے گا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں اتنا عرصہ جب اس میں رہا تو گواہ رہا، یا مجھے کچھ پتہ نہیں اپنی قوم کے بارے میں، کیسے کہے گا؟ اور اس پہ ہم بات پہلے کر چکے ہیں۔ یہ ہے دجل۔ یہاں حضرت عیسیٰ کی یا حضرات انبیاء کے جھوٹا ہونے کی بات ہی نہیں، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ انبیاء اللہ کے سامنے یہ کہیں، جیسے ہم نے کئی بار ذکر کیا۔ اب آگے رہی عیسیٰ کی بات کہ عیسیٰ یہ کہیں گے کہ اے اللہ جتنا عرصہ میں رہا میں ان پہ گواہ تھا۔ اب آگے دیکھیں، پھر عیسیٰ کی ایک دوسری گواہی ہے، جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ مرزا صاحب خود کہتے ہیں کہ اگر دوسری گواہی ثابت کر دو تو پھر عیسیٰ زندہ ہے۔ تو ہم دوسری گواہی اس آیت سے ثابت کرتے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ۔ تمام مفسرین نے، تمام صحابہ کرام نے، محدثین نے اسے دوسری گواہی کہا ہے کہ اہل کتاب جب تک دائرہ اسلام میں نہیں آ جائیں گے عیسیٰ کی وفات نہیں ہوگی۔ یہ ہے صاف عقیدہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی کذب نہیں، کوئی دجل نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، جب عیسیٰ کی دوبارہ آمد ہوگی تو جتنے لوگ ان پہ ایمان لائیں گے عیسیٰ ان کے لیے قیامت کو گواہی دیں گے۔ یہ دوسری شہادت ہے۔ اب کیا اشکال رہ گیا؟ مگر مرزا صاحب کا دجل ہے کہ
کہ اس آیت کو چھوڑ ہی نہیں رہے۔ میرے صاحب پھر آگے کہتے ہیں کہ صلیب کو تو نے توڑا، خنزیروں کو قتل کیا، تمام نصارہ کو مسلمان کیا، تو ان واقعات کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ۔ کہاں حضرت عیسیٰ انکار کر رہے ہیں اپنی آمد کا؟ کہاں وہ انکار کر رہے ہیں اسلام کی خدمت کا، اسلام کے لیے جہاد کرنے کا؟ کہاں انکار کر رہے ہیں؟ یہ ہے خلط اور دجل جو مرزا نے اپنی امت کو اور ابنائے قادیانیت کو سکھایا ہے، اور جس کو ہم آج توڑ رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اگر ان تمام حوالوں کو میں ذکر کروں تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن آج میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ ابھی بہت سے حوالے باقی ہیں اور اس آیت پہ کلام کرنا بھی باقی ہے۔ اب آگے دیکھیں، صرف یہ ایک عبارت سن لیں۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں فلما توفیتنی، اس آیت سے عیسیٰ کی وفات ثابت ہے، مگر کیا افسوس کریں کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو خدا بھی کاذب ہے۔ اندازہ کر لیں، پہلے عیسیٰ کو کاذب کہا، پھر علماء اسلام کو کاذب کہا، پھر امت مسلمہ کو کاذب کہا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ پہ کیا افسوس کریں، تمہارا رب بھی کاذب ہے آپ لوگوں کے نزدیک۔ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ کی وفات کی خبر دی اسی آیت میں، فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دے دی۔ یہ ہے مرزا صاحب کا ترجمہ۔ اور حضرت عیسیٰ کا یہ عذر پیش کر دیا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں، حالانکہ خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے انجیل کو نازل ہوئے کہ قوم بگڑ گئی۔ پس خدا سمجھا رہا ہے کہ اگر ہی حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو عیسائی بھی اب تک نہیں بگڑے۔ کہاں کہا ہے اللہ نے؟ کہیں بھی نہیں کہا، بالکل نہیں کہا۔ کہاں پوچھا اللہ نے اپنے عیسیٰ سے کہ تیری قوم کیوں بگڑی؟ کیونکہ عیسائیوں کا راہ راست پہ رہنا یہ صرف ان کی حیات پہ موقوف ہے، یعنی اگر حیات کا عقیدہ ہے تو عیسائی کیا ہیں؟ کیونکہ عیسائیوں کا راہ راست پہ رہنا صرف ان کی حیات تک ہی وابستہ رکھا گیا ہے، یعنی عیسائی اس وقت تک حیات پہ رہیں گے جب تک عیسیٰ زندہ ہے۔ یہ مرزا صاحب کا اپنا مفروض ہے، یہ دجل ہے، یہ کذب ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب تک عیسیٰ زندہ رہے گا عیسائی ہدایت پر رہیں گے۔ یا عیسیٰ نے یہ کہا ہے، نہ اللہ نے کہا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے۔ دجل پر دجل، پھر اس کے اندر دجل، پھر باہر دجل۔ آگے سنیے۔ اور عیسائیوں کی ضلالت کی علامت کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کی وفات۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسائیوں کی ہدایت کی نشانی ہے عیسیٰ کی وفات۔ اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں نہ آ جائیں۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، اتریں گے، دوبارہ نازل ہوں گے۔ اب کہو اس صورت میں آپ کے نزدیک خدا کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے جس کا بیان باور نہیں کیا؟ یہ اعجاز احمدی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 125 اور 126۔ ابھی اور بھی بہت سے حوالے رہ گئے ہیں مرزا صاحب کے کذب اور دجل کے، اور اس آیت سے حضرت عیسیٰ کو فوت شدہ ثابت کرنے کی انشاءاللہ آئندہ مجلس تک ہم انہیں مؤخر کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گزارشات کو قادیانی مربیان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے، اور ہمارے برادران کو توفیق دے وہ ان مسائل کو سمجھ کر ان لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی صلاحیت رکھیں۔ یہ بھی ہماری گزارش ہے داعیان اسلام اور علماء کرام سے، اور عموم ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ ان دلائل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور بار بار ہماری ان مجالس میں بیان کیے گئے مقالات کو سنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ